کس کی لائلٹی پہ آپ کو حیرانی ہوئی اس وقت میں اور کس کے بیٹریل پہ دکھ ہوا؟ دیکھیں سب سے زیادہ تو جنرل باجوہ پہ میں، کیونکہ میں سارا وقت بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا رہا. میں نے کہا سارا وقت وہ جب میں کہتا تھا کہ یہ سازش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، تو مجھے نہیں میں بڑی کوشش کر رہا ہوں، تو میں سارا وقت اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا رہا. لیکن جب آخری دن جب عدالتیں کھلی اور جب سارا دودھ کا دودھ ایک دم پانی کا پانی ہو گیا، جب وہ پریزن وین آ گئی، اور تو میں نے تب ریئلائز کیا کہ یہ تو سارا کچھ یہ ایک آدمی مینیپولیٹ کر رہا تھا. تو میں نے جب ریورس انجینئرنگ کی تو مجھے پھر ساری چیزیں نظر آنی شروع ہوئی کہ کس طرح اسکیمنگ کی. یعنی پھر اسکیمنگ 1 سال پہلے ہٹانے سے شروع ہو گئی تھی مجھے گرانے کی. میں ایک بتاؤں گا نہیں، میں ایک مڈل ایسٹرن ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کو ملا، تو وہ ابھی 1 سال پڑا تھا یعنی ہماری گورنمنٹ سے. تو وہ مجھے کہتا کہ تمہارے ساتھ کیا باجوہ تمہارے ساتھ ہے؟ میں نے کہا بڑا اچھا. تو یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی تھی. یعنی جس طرح سازش کی اور جو میں پیچھے دیکھتا ہوں بیٹریل ان کا. اور لائلٹی میں کس کی آپ کو حیرت ہوئی؟ یو نیور تھاٹ کہ وہ اتنے لائل نکلیں گے؟ نہیں، لائلٹی تو میرے ساتھ لوگ جو آخر میں وہ تو جب ہم نے شکلیں دیکھی، جب پتہ چلا کہ ہماری گورنمنٹ جا رہی ہے، تو ہم میں تو ساروں کو نظر آ گیا کہ کون کتنے پانی پہ کھڑا ہے. دیکھیں ہر انسان میں طاقت نہیں ہوتی، مینٹل اسٹرینتھ نہیں ہوتی، وہ پریشر ہر آدمی نہیں برداشت کر سکتا. تو آپ کو جب لوگوں کو ایویلیویٹ کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ادھر تک میرے ساتھ لائل رہے گا لیکن اس کے بعد یہ پریشر نہیں لے سکے، اور یہ مرنے تک ہمارے ساتھ لائل رہے گا. اچھا لائل میرے ساتھ نہ ہو، لائل ایک مقصد کے ساتھ ہو، لائل حقیقی آزادی کے ساتھ ہو، لائل پاکستان کے ساتھ ہو. میں کوئی ذاتی لائلٹی میں تو اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں. تو جو میں نے یہ دیکھا کہ لوگ گرو کیے اسپرٹ پہ. کئی لوگ اس مشکل وقت میں بڑے ہوتے گئے، یہ جو خاص طور پہ ہمارے پر 11 مہینے جو گزرے ہیں، اور کئی لوگ نے مایوس بھی کیا. رائٹ. سو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن پہ نہیں ملی آخر میں، سو اس کا کریڈٹ آپ دیں گے نواز شریف صاحب کو؟ ہاں میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف نے اگر ایک اچھا کام کیا تو یہ کیا تھا، کیونکہ اس نے اسکیمنگ پوری کر لی تھی. تیار تھا، امریکنوں کو بھی تیار. اب تو حقانی فائلز میں آیا ہونا ہے کہ جا کے امریکنوں کو پوری کوشش کر رہا ہے کہ میں پرو امریکن عمران اینٹی امریکن ہے. بڑا خطرہ تو اس وقت انہوں نے لیا کیونکہ سنا ہے مارشل لاء لگنے تک معاملہ آ گیا تھا. پرائم منسٹر نے یہ بات کہی ہے. کوئی مارشل لاء نہیں لگ سکتا. دیکھیں مارشل لاء تب لگتا ہے پہلے تو پبلک میں ایکسیپٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے. آپ اگر پبلک ہی آپ کے ساتھ نہیں، آپ مارشل لاء کیسے لگائیں گے؟ جب مارشل لاز لگتے تھے نا پاکستان میں تو خوشیاں بناتے تھے لوگ، کیونکہ وہ پولیٹیکل کلاس اتنی ڈسکریڈٹ کر چکی ہوتی تھی، تو اس لیے وہ خوش ہوتے تھے. اوپر سے باہر ماحول بنا ہوتا تھا، یا سیٹو سینٹو میں تھے ایوب خان، یا پھر کولڈ وار تھی، یا پھر وہ افغان جہاد تھی، یا پھر وہ وار آن ٹیرر تھی، اس لیے وہ ایکسیپٹ کر جاتے تھے. نہیں تو کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب میانمار ہے، ادھر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ساری دنیا نے ان کے اوپر سینکشن لگائی ہوئی ہیں. تو پاکستان تو آگے مشکل حالات ہیں. تو کوئی بھی اگر یہ سوچ رکھ رہے ہیں نا مارشل لاء، وہ نہیں ہو سکتا پاکستان.